بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں۔ یہ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے، یقیناً تو مجنون ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ کہہ دیجئے، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ کن حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور پھر کافروں کو مہلت نہیں دیتے۔ اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور بے تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ قوموں میں رسول بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے استراح نہ کیا ہو۔ اسی طرح ہم اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں کہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ روز روشن میں اس پر چڑھتے چلے جائیں تو یہی کہیں گے، ہماری آنکھوں کو یقیناً مدہوش کیا گیا، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ اور بے تحقیق ہم نے آسمانوں میں نمایاں ستارے بنا دیے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں زیبائی بخشی، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور ہم نے زمین میں معینہ مقدار کی ہر چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان نزیز فراہم کیا، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کی روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، پھر ہم اسے مناسب مقدار کے ساتھ نازل کرتے ہیں۔ اور ہم نے باردار کنندہ ہوائیں چلائیں، پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہیں سیراب کیا، ورنہ تم اسے جمع نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور بے تحقیق ہم تم میں سے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کا رب ہی ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ بے شک وہ بڑا حکمت والا، علم والا ہے۔ بے تحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم لوح گرم ہوا سے جنوں کو پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ موقع یاد رکھو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، پھر جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دو تو تم سب اس کے آگے سجدریز ہو جاؤ۔ بس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، میں ایسے بشر کو سجدہ کرنے کا نہیں ہوں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا ہے۔